علامہ ڈاکٹر عبداللہ مصطفی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حمد و صلاة کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم قبلہ مفتی محمد لیاقت امین مصطفی صاحب زید مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور بحمدہ تعالیٰ آپ نے مجھ سے قبل قبلہ مفتی صاحب کا کتاب رحمت قرآن مجید کے عنوان پر بڑا خوبصورت اور مدلل بیان سماعت فرمایا. میں چند لمحوں کے لیے حقوق والدین کے عنوان پر آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے. ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری. سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے. تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی. ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ. سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت ہے. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا
لو ادرکت والدیا او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنوں۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہو۔ میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہو۔ ہمارے سامنے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹ۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر سکتا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر، اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ رود کرتے ہیں، اپنی کباب کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور ماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کر۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا ہے، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا سے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا تو روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں بھی موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے،
کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی. تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کہ مجھے یہی دعا دیتی ہے، اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یار ماں راضی ہونا، رب جنتوں میں بھی نبیوں کا ساتھ عطا کرتا ہے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ. وقت سمٹ رہا ہے، علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے. آج کی اس درس قرآن کی نشست سے میں اور آپ یہ 3 باتیں بطور سبق اپنی زندگی میں شامل کرنے کا عہد لے کر جائیں گے، اور ہمیشہ ان 3 باتوں کا اپنی زندگی میں ہم خیال رکھیں گے. سب سے پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی. ماں باپ زندہ ہو تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے. اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کروائیں، تو یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعاؤں کا اہتمام کروائے. تو یقیناً اس دور کے اندر یہ بڑا مشکل کام ہو رہا ہے. تو اللہ توفیق دے. دوست اب آپ گاہے بگاہے کرتے ہیں اور یہ باعث برکت ہے، لیکن یہ روزانہ تو کام نہیں کیا جا سکتا، اور دعا تو روزانہ کرنی چاہیے بلکہ دن میں کئی بار کرنی چاہیے. لیکن اس پرفتن دور میں مصروفیات بھی اتنی بڑھ گئی ہے کہ انسان جانتے ہوئے بھی بعض کا دعا نہیں کر پاتا. تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا آپ کوشش کر کے، محنت کر کے صرف 5 وقت کے نمازی بن جائیں. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا ربنا اغفر لی والوالدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. یہ بہترین وظیفہ ہے. ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا نہیں ہوتی. نماز نماز نماز. آخری وصیت امت کے نام یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا. آج ہم دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے. ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے. 5 وقت فرض نماز یہ حکم خداوندی تھا. ایک مرتبہ کہہ دینا بھی مالک کا یہ کافی تھا، لیکن مختلف سیغوں کے ساتھ سینکڑوں مرتبہ کہا. نظر ایک لمحے کے لیے غور تو کیجیے. پھر اپنا کہہ دینا بھی اس کا کافی تھا، لیکن اس کے محبوب نے ساری زندگی نماز کی تاکید. اور پھر محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اور ہماری سستی اور غفلت کی جو کہانی ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں. یہ بڑا باعث برکت عمل ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو جمع کر کے درس قرآن مجید کا اہتمام کیا ہے. لیکن یہ بات مجھے اور آپ کو بالکل واضح طور پر سمجھ آنی چاہیے کہ یہ مستحب عمل ہے. اگر آپ اس میں شرکت نہ بھی کر پاتے تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن نماز پنجگانہ فرض ہے، اور اگر ہم وہاں پر نہیں پہنچے اور ہمارا میلاد کا بھی کوئی سال کا جلسہ قضا نہیں ہے، محرم کی محفل بھی قضا نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ پورا مہینہ پورا سال جو ہے وہ محافل پہ کل کے ختم پر چہلم کی تقریب میں تو اہتمام کے ساتھ پہنچتے ہیں،
لیکن گھر کے ساتھ مسجد کی دیوار ہے اور ہم مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے اندر اترنا چاہیے کہ ہم نے دین بھی اپنی مرضی کا تراش لیا ہے، اور جو ہمیں اچھا لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے یا جو ہمیں اچھا نہ لگے یا ہمارا دل اس پر رغبت نہ پکڑے تو ہم اس کی طرف آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ جملہ تو تلخ ہے لیکن بڑا سخت جملہ کسی نے کہا اور حقیقت پر مبنی بات کی، کہا کہ وہ عشق جو آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا پا رہا، خیال کیجئے کہ وہ قبر سے اٹھا کے جنت تک کیسے پہنچائے۔ عاشق ہر کوئی آنکھے پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ عشق تو عمل سکھاتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے جو چوک میں نظر آتا ہے، جو چوراہے میں نظر آتا ہے، جو جلسے جلوس میں نظر آتا ہے، جو کل چیلم کی محفل پہ نظر آتا ہے، جو میلاد کے جلسے کے سٹیج پہ نظر آتا ہے، وہ فجر کی نماز میں عشق نظر کیوں نہیں آتا؟ 30 سال ہو گئے، ہمارا 30 سال میں میلاد کا کوئی جلسہ قضا نہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ برکت کی بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن وہ 30 سالوں میں ہم نے پورے پنجاب کے خطیب بلائے، نعت خواں بلائے، نقیب بلائے، جو رہ گئے ہم نے ارادہ کیا اگلے سال بلانے ہیں، برکت کی بات ہے۔ لیکن اگر 30 سال پورے پاکستان کے خطیب سننے کے بعد بھی میں پنجاب میں رہتے ہوئے بھی میں 5 وقت کا نمازی نہیں بنا تو مجھے اپنے اندر اترنا چاہیے۔ مجھے محاسبہ کرنا ہوگا اپنے عشق کا، مجھے محاسبہ کرنا ہوگا اپنی محفل کا، کہ اگر 30 سال ہو گئے گاؤں کے اندر کوئی جلسہ قضا نہیں ہے اور ہم نے 10 روپے اکٹھے کر کے بھی بڑے بڑے پروگرام کروائے، لیکن ہماری مسجد کے نمازی 12 سے 13 بھی نہیں ہوئے، تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، چونکہ حکم خدا بندی سینکڑوں مرتبہ نماز کے بارے میں، اور آقا کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا، اور میں کل قیامت کے دن جب بندہ مالک کی تحریض پہ آئے گا، سب سے پہلا سوال اس سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ فرمایا اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب نکلا، اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوئی تو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ تو میں اور آپ آج اس محفل میں میں اور آپ کوشش کریں۔ ہمارے ہوتا ہے نا بعض اوقات ماں باپ غصے میں آ کر کہہ دیتے کہ ہمیں تو یہ بھی امید نہیں ہے کہ جناب ہمارے بننے کے بعد ان میں سے کوئی قبر پہ آ کے دیا بھی جلائے گا کہ نہیں جلائے۔ یہ ان کے غصے کے جذبات ہوتے ہیں، کبھی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے اپنی اولاد کو صرف دنیا کا مال بانٹا، جس نے نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ جائز نہ ناجائز، بس ایک ہی دھن لگی تھی کہ اولاد کے لیے پلاٹ بنا لوں، مکان پکا کر دوں، ان کے لیے جائیدادیں بنا دوں۔ تو وہ سوچے واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی؟ وہ بڑا کرے گی تو سنگ مرمر سے قبر کو پکا کر دے، موٹے حروف کی تختی لگوا کے نیچے تاریخ وفات لکھوا دے گا۔ میں کہتا ہوں یار وہ روزانہ قبر کے اوپر آ کے دیا بھی جلا دے، تو صاحب جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے تو نہیں پہنچتی۔ یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے، جب بیٹے وضو کر کے مصلی بچھائیں گے اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا۔ اور یہ وہ اجالے ہیں جو نماز کے ساتھ جڑے۔ میں یار کہتا ہوں اپنے بیٹے کو تاجر ہی بنائیں، آپ اس کو تاجر ہی بنائیں، لیکن بیٹے کو جب دکان پہ بٹھائیں تو اس کو بتائیں کہ بیٹا میں نے 20 سال لگا کے یہ چھوٹی سی دکان سے اتنا بڑا کاروبار بنایا ہے، تو میں نے 100% سچ کا دیانتداری کا کمایا ہے، اب میں یہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، 2 نمبر 10 نمبر مال کما کے نہ رکھنا، 100% خالص کمانا۔ آپ اپنے اولاد کو دنیا سکھائیں تو 2 چیزیں اس کو ضرور دے کر جائیں۔ اس کو بتائیں بیٹا ایک تو سچ سے کمانا، دوسرا دیانتداری سے کمانا۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کی روح میں یہ 2 چیزیں اتار دی تو سن لیجئے اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان، میرے آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، فرمایا سچا اور دیانتدار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو مجھے بتائیں جس کا بیٹا انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا اس باپ کا چہرہ بھی تو دیکھنے والا ہوگا، حوریں اور فرشتے بھی آفرین کر رہی ہوں گی کہ کیسی اولاد پیچھے چھوڑ کے آیا ہے، کہ جو لاکھوں کروڑوں کے چکر میں نہیں ہے، جو سارا دن بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں ہم نے 100% پاکیزہ کمانا ہے، حلال کا کمانا ہے اور ہم نے سچ کے ساتھ کمانا ہے۔
تو ہم دنیا میں بھی کتنے پیچھے رہ گئے. ہم دنیا میں بھی جو ہے وہ تعلیمات شریعت کو پیش نظر نہ رکھ سکتے. تو اس پہ غور کیا جائے, اپنی اولاد کو سکھایا جائے, اخلاق سکھائے جائے, ان کو تجارت سکھائی جائے تو دین کے مطابق, ان کو عبادت سکھائی جائے, پنجگانہ نماز کی تاکید کی جائے. اور بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت پہ مشغول عمل ہو جائیں. تو نماز نماز نماز. ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کی قبر پہ پہنچ کر سلام نہ کر سکے, ہو سکتا ہے بیٹے بیرون ملک چلے جائیں, ہو سکتا ہے بیرون شہر چلے جائیں, ان کے پاس اتنا وقت بھی نہ بچ سکے کہ وہ ہفتے بعد مہینے بعد آ کر ماں باپ کی قبر پہ سلام پیش کر سکے. کرنا چاہیے ان کو, یہ الگ برکت کی بات ہے. لیکن ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بیرون ملک چلا جائے, لیکن کوئی بات نہیں. اگر آپ نے بیٹے کو 5 وقت کا نمازی بنایا ہے, جیسے بیٹا دفتر کی کرسی سے اٹھ کے وضو کر کے مصلی بچھائے گا اور ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا مولا رب العالمین تو ہے, رحمان تو ہے, رحیم تو ہے, مالک یوم الدین تو ہے. کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کر کہتا ہے کہ مولا اعلیٰ تو ہے, ارفع تو ہے, افضل تو ہے. پھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا اور عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو, تیرے رسول پہ سلام بھی ہو. اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا, رحیم کہا, مالک یوم الدین کہا, تو نے رکوع و سجود پہ ہمیں اعلیٰ اور ارفع ہونے سے یاد کیا, تو نے میرے نبی پہ درود بھی پڑھا, تو نے میرے رسول پہ سلام بھی پڑھا. اب تو بھی تو بتانا تو کیا چاہتا ہے. تو یہ آخری لمحے پلکیں بچھا کے ادب سے گھٹنے بچھا کے بیٹھا ہے اور عرض کرتا ہے مولا بس مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. مجھے بتاؤ اس دعا کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ دعا, یہ وہ انداز جو اللہ اس کے رسول نے سکھایا. تو مجھے اور آپ کو آج اس پر محنت کرنے, اور میں کہتا ہوں یقین جانے بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی ساری اولاد 5 وقت کی نماز کی عادت رکھتی. یار اس کی قبر میں تو اصالے ثواب کے راشنی لگے ہوں گے. کبھی فرشتے کہیں گے بھی تیرے بیٹے نے ظہر کی نماز پڑھی تھی, یہ اس کی برکت پہنچ گئی. کبھی کہا جائے گا یہ تیری بیٹی نے مغرب کا مصلی بچھایا تھا, یہ اس کی برکت پہنچ گئی. اور کبھی شاید یہ کہا جائے کہ آج کرم دو بالا اس لیے ہے کہ بیٹا تہجد میں بھی اٹھا تھا, سونے محمد پہ درود بھی پڑھ رہا تھا. تو یہ عمل ہے جس کو ہم نے سکھا کے جانا ہے. اپنی اولادوں کو اس راہوں پہ کھڑا کرو. وقت سے بڑھ گیا. دوسری بات علماء نے لکھی ہے, ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا. ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ, باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا. کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں. ماں فوت ہو گئی ہے, بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ میں. باپ فوت ہو گیا, بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. رشتہ داریاں جوڑنا ویسے بھی میرے رسول کی تعلیمات ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم, رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں ہے جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات, یہاں تک فرما دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. ابھی جنتی جنت سے 500 سال کے مسافت پہ ہو کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے. لیکن جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. ہمیں آج اس پہ غور کرنا چاہیے. تعلیمات تھی کہ تم رشتہ داریوں کو جوڑنا, حکم تھا کہ تم سلوک کر لینا, معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرنا. لیکن آج ہم کسی سے سلام لینے کے بھی لگاتار, اور چھوٹی سی بات پر نفرت کی اتنی اونچی دیوار ہم نے کھڑی کر لی کہ ہم دوبارہ سگے بہن بھائیوں سے سلام لینے کا بھی مزاج نہیں رہے. کسی سے پوچھے کون سا جرم ہو گیا تھا بہن سے, 25 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, دوبارہ کبھی تم نے جو ہے پلٹ کر بھی پیچھے نہیں دیکھا. تو کہتے ہم نے رشتہ مانگا تھا بیٹے کا تو اس نے انکار کر دیا. یہ اگر چاہتی تو رشتہ ہو سکتا. میرا سادہ سا سوال ہے, اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجیے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت, فرمایا بھی زمین و آسمان کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی, اس سے بھی 50,000 سال قبل تقدیر کے قلم نے سارے فیصلے لکھ دیے. کس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا, کس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی, کس کے ہاں دونوں پیدا ہوں گے, کس کے ہاں کچھ اولاد نہیں ہوگی,
کس کی بیٹی کس کا بیٹا کس کے ساتھ بیاہا جائے گا، یہ 50,000 سال زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے فیصلے ہو چکے ہیں۔ آپ کو بہن کی طرف سے سمجھ آئی، آپ نے بہن سے پوچھ لیا، بہن کو سمجھ آیا، اس نے آپ کو پوچھ لیا، لیکن سمجھ میں نہ آیا تو کسی نے معذرت کر لی۔ کون ہوتا ہے معذرت کرنے والا؟ جس رشتے کو اللہ نے لکھ دیا تھا نہیں ہوگا، مجھے بتاؤ ہے کسی میں طاقت کو اس کے ہونے کا اقرار کر سکے؟ جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا 50,000 سال قبل، وہ بہن تو ایک صرف بہانہ بنی، اور نہ جانے کتنی لاکھوں حکمتیں تھی اس کے اندر کہ وہ رشتہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے اللہ کی تقدیر کے لکھے ہوئے اس فیصلے کو ٹکرا کے ہم نے لوگوں سے الجھنا شروع کر دیا۔ کوئی بہن کے لیے دروازہ بند کر رہا ہے اور کوئی اپنی بہو کے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ اس نے ہر سال بیٹی کو ہی جنم دینا ہے۔ یہ جہالت ہے صاحب۔ بطور مومن ہمارا عقیدہ ہے کہ جو تقدیر میں رب نے لکھ دیا ہم نے اس کو قبول کر دیا۔ تو ہم کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ؟ اچھا لگا آپ کو، آپ نے کہا دو بہنیں جڑ جائیں، اچھا لگا آپ کو تو آپ نے کہا چلو دو بھائی آپس میں جڑ جائیں، لیکن ہم تو صرف بہانہ ہیں، ہم تو صرف سبب ہیں۔ اللہ کی تقدیر کے فیصلے پہلے ہو چکے ہیں، اور جس کو میں جوڑنا چاہ رہا ہوں، اگر میں جوڑنا چاہوں بھی تو وہ نہیں جڑ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ میں خود اپنے آپ کے اندر ٹوٹ کے بکھر جاؤں، تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، محبت سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ نے خالص اختیار اس کے قبضہ قدرت میں ہے کہ تقدیر کے قلم نے سارے فیصلے لکھ دیے ہیں۔ تو محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ ایک حدیث سن لیجئے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کسی نے یہ حدیث دل کے کانوں سے سنی ہو اور پھر سلو کیے بغیر اس کو نیند آ جائے۔ اتنی بڑی بشارت ہے سلو کرنے والوں کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانی تھا کہ وہ جھگڑا کر سکتا، وہ ناجائز نہیں کر رہا تھا، وہ حق پر تھا کہ وہ جھگڑا کر رہا، لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ کہ وہ حق پر ہے، تو میرے حضور فرماتے ہیں میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا جنت کا محل ہمارے ذمہ ہے۔ کس کا؟ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ تعلیم تو یہ تھی کہ تم حق پر ہو، تم جھگڑا چھوڑ دو۔ حکم تو یہ تھا تم جائز بات کر رہے ہو، اختلاف بڑھ گیا، جھگڑا ہو گیا، تم جھگڑا چھوڑ دو۔ لیکن ہم حق پر نہیں ہوتے، ہم پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ سارے خاندان کو پتا ہوتا ہے زیادتی کون کر رہا ہے، پوری برادری کو پتا ہوتا ہے قاتل پارٹی کون، لیکن ہم پھر بھی ٹرالی کی ٹرالی بھر کے لے کر جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یار آپ کو نہیں پتا یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ پورا گاؤں جانتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ چھوڑو زیادتی کون کر رہا ہے، ظالم کون ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا برادری کس طرف کھڑی، ہم تعلیمات شریعت کو چھوڑ کے ظلم کے حمایتی بن کے اور برادری بچانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جوڑنے کی کوشش کیجئے، سلو کر لینے کا ہوتا ہے۔ جھگڑا کرنے کا صرف ایک ہی جواز ہے، کسی سے کہیں تو وہ کہتا ہے جی میں تو حق پر ہوں، میں تو آخری دم تک لڑوں گا۔ یہی دلیل دی جاتی ہے کہ جناب میں حق پر ہوں، میں تو آخری دم تک لڑوں۔ حضور والا میرے حضور یہی تو فرما رہے ہیں کہ تو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، ہم تجھے جنت میں محل کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو یہ کام تو مشکل ہے۔ میں نے کہیں پر یہ حدیث بیان کی تو ایک بابا جی بزرگ مجھے مل گئے بات میں، تو کہنے کہ میں نے جب سے حدیث سنی ہے میری کوشش ہوتی میں سلو کر لیتا ہوں، اور بعض کا میرا قصور بھی کوئی نہیں ہوتا، میں اس کے باوجود دوسروں کے گھر چلا جاتا ہوں اور معذرت کر لیتا ہوں اور میں سلو کر لیتا ہوں، لیکن اب میری برادری والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سا بندہ ہے، اس کو جب دیکھو یہ جا کے سلو کر آتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضور نے جنت کی ضمانت دی ہے، کام تو مشکل ہے، یہ معاشرہ تو نہیں جوڑنے دیتا، لیکن اگر آپ بار بار معافی مانگ لیتے ہیں، سلو کر لیتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی تو جنت میں محل کی ضمانت دی ہے۔ ہم سلو کر لینے کا مزاج پیدا کریں۔ وقت بڑھ گیا، میری تیسری اور آخری بات، پہلی بات پنجگانہ نماز کی عادت، دوسری بات کہ رشتہ داریوں کو جوڑیے، اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نیکی اپنے ماں باپ کے نام کی ہمیں ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی کا کام وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد مدرسہ یا ہاسپٹل میں فنڈ پہنچاتے تھے، تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئے تو آپ کے وہ تو آج سب کرتے تھے کل سے تم نے نہیں آنا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے۔ یقین جانیے نیکی میں بڑی طاقت ہے، نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی ہے۔ نیکی کی راہ کے مسافر رہیے، سلو کرتے رہیے،
पंजगाना नमाज का एहतमाम करते रहिए। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ। तो नेकी के मुसाफिर रहिए। यकीन जानिए आज हर शख्स को ये खटका है कि मैंने बड़ी मेहनत से ये सब कुछ बना तो लिया है, लेकिन ये ना हो कि मेरे मरने के बाद कोई कब्ज़ा ग्रुप आकर बैठ जाए और वो मेरी जायदाद पे कब्ज़ा कर ले। आज हर शख्स को ये खटका लगा है। जिसका कारोबार सेट हो गया वो इस परेशानी में है, जो इस्टेब्लिश हो गया वो कहता है बस बना तो लिया है, दुआ करो अल्लाह किसी की नज़र बद से महफूज रखे। ये हमारे यहाँ खदशा है, खटका लगा रहता है। तो मैं ये कहता हूँ अगर आप हक की राहों के मुसाफिर हैं और आप नेकी के अमल को जारी रखते हैं तो आप बेफिक्र रहें, अल्लाह आपके माल को कभी ज़ाया नहीं होने देगा। किताब रहमत कुरान मजीद उठाइए, जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में एक दीवार गिरी हुई देखी। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मजदूरी करके उस दीवार को खड़ा करने लगे। जब दीवार की तामीर मुकम्मल हो चुकी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हज़रत इन्होंने हमें खाना भी नहीं खिलाया और हमने इनसे उजरत भी तलब नहीं की, इसके बावजूद हमने इनकी गिरी हुई दीवार को क्यों खड़ा किया? तो जो जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दिया वो सुनने वाला है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हमने उजरत भी नहीं ली, हमने खाना भी नहीं खाया, इसके बावजूद इनकी गिरी हुई दीवार को सिर्फ इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि इसके नीचे दो यतीमों का ख़जाना है। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप बड़ा नेकोकार आदमी। और उलमा ने लिखा है वो डायरेक्ट बाप नहीं था, 7वीं नस्ल में कोई बुजुर्ग आदमी था जिसकी वजह से अल्लाह ने ये सिला उन यतीमों को दिया कि उनका माल महफूज हो। यार बाप नेक हो ना, अल्लाह वक्त के पैगंबरों की ड्यूटी लगा देता है कि मजदूरी करनी पड़े तो मजदूरी भी करो, इन यतीमों का माल ज़ाया नहीं होना। आपने अगर हक की राहों के मुसाफिर हैं, आप नेकी का कमा रहे हैं और नेकी की राहों पे चलते हैं तो अल्लाह की रहमत पर यकीन रखिए। अगर उसने कल बनी इसराइल के यतीमों का माल ज़ाया नहीं होने दिया था तो आज मोहम्मद अरबी की उम्मत के मुस्लिमों को भी ज़ाया नहीं होने देगा। तो हमें नेकी की राह को इख्तियार करना। इस दुनिया से कोई कुछ नहीं लेकर गया, हम खाली हाथ आए थे, हमने खाली हाथ ही वापस जाना। और कब्र पे ना अलमारी रखने की इजाज़त है और न कफ़न के साथ जेब लगाई जाती है। हम सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है। जिस शख्स को इस बात का यकीन है वो कभी झगड़ा नहीं कर सकता। जिस शख्स को इस बात का यकीन है कि मैंने सब कुछ छोड़ के जाना है, वो बैंकों के अंदर जमा कर करके रखने का मिजाज, वो बांटने की कोशिश करेगा, वो जल्दी जल्दी लोगों तक पहुँचाएगा ताकि मुझे आखिरत का ख़जाना जो है वो हाथ आए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक जानवर ज़बह किया और मेरे हुजूर घर तशरीफ़ लाए और हुजूर फरमाया कि आयशा वो गोश्त का क्या बना? तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि हुजूर वो हमने सारा राह खुदा में बांट दिया, यानी इतना बांटा कि सारा ही बांट दिया और ये सिर्फ एक बकरी का खुर बचा। तो हुजूर पता क्या फरमाया? हुजूर मैं आयशा बचा ये तो नहीं है, बचा तो वो है जो उसके नाम पर बांट दिया। हम सब गौर करें, अब हमने क्या बताया? हम समझते हैं जो बैंक में है, जो अकाउंट में है, जो बटवे में है, जो अलमारी में, ये हमारी बचत है, ये आमदन का खाना है जनाब, ये अखराजात का खाना है। आमदन में से अखराजात निकाल दिए, जो पीछे बच गया ये हमारी बचत है। अकाउंटेंट भी ये कहता है, रियाजी भी ये कहती है और मुंशी भी आगे बताता है जनाब ये आमदन है, ये अखराजात निकाल दिए, पीछे बचत है हमारी, ये प्रॉफिट है हमारा। ये हम सब का हिसाब है और ये धोखे का हिसाब है। जिनका हमने कलमा पढ़ा है वो क्या फरमा रहे हैं? इस सारे में से बचा सिर्फ वो है जो उसके नाम पर बांट। आज से नया हिसाब शुरू कीजिए। अगर 10 लाख का कारोबार है, 1000 रुपया उसके नाम पर बांटते हैं, तो जिनका कलमा पड़ा वो फरमा रहे हैं इस सारे में से बचा सिर्फ 1000। और अगर हम एक नया खाना बना ले और वो राह खुदा का खाना हो और हम उसमें जो है वो डालते जाएं और ख़र्च करते जाएं, तो ये उसका वादा है जो हमारी राहों पे खर्च करते हैं उनको अल्लाह कभी कमी नहीं आने देता है। तो दिल खोल कर राह खुदा में ख़र्च कीजिए। आगे वैसे भी रमज़ानुल मुबारक का मौसम है और ये माह सियाम में तो रेट नेकी का और भी बढ़ जाता है। तो हम जहाँ बहुत सारी दीगर मद्दात में ख़र्च करें तो ख़ास तौर पर दीनी मदारिस इनकी तरफ हमारी रग़बत बढ़नी चाहिए। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि दीगर मद्दात में लाखों रुपए ख़र्च करने से अफजल ये है कि हम दीनी मदारिस के ऊपर ख़र्च करें।
یہ افضل ترین ہے کہ ہم راہ خدا میں علم، دین اور شریعت مطہرہ کے پاسبان جو لوگ ہیں ان کی خدمت میں پہنچ کر دینی مدارس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔